بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 126 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الدعوہ سے باب ما یدعیہ الرجلان سے متعلق پڑھیں گے۔ اس باب کا عنوان ہے ما یدعیہ الرجلان، یعنی ایک ہی چیز کے بارے میں اگر دو آدمی دعویٰ کر لیں، ایک کہے کہ یہ چیز میری ہے، دوسرا کہے کہ یہ چیز میری ہے، تو اس سے متعلق مصنف علیہ الرحمہ اس باب میں مختلف مسائل ذکر کریں گے۔ عزیز طلباء، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں، باب ما یدعیہ الرجلان برہن علی ما فی ید آخر قضی لہما وعلی نکاح امرأة سقطہ وہی لمن صدقته او سبقت بینته وعلی شراء منه لکل نصفه ببدله ان شاء۔ یہ باب ہے ما یدعیہ الرجلان، یعنی ان مسائل کے احکام کے بیان میں کہ جس میں دو آدمی ایک چیز کے بارے میں دعویٰ کرے۔ اگر دو آدمی ایک ہی چیز کے بارے میں دعویٰ کرے، مثلا کوئی گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے اور وہ زید کے ہاتھ میں ہے، عامر آ کر کہتا ہے کہ یہ موٹر سائیکل میری ہے اور بکر کہتا ہے کہ یہ میری ہے، تو زید کے ہاتھ میں موجودہ موٹر سائیکل پر دو آدمیوں نے دعویٰ کر لیا، بکر اور عامر دونوں نے۔ تو یہ مطلب ہے ما یدعیہ الرجلان۔ یہ باب ہے ان مسائل کے احکام میں جن میں ایک چیز سے متعلق دو دعوے دار ہوں، دو لوگ ایک ہی چیز سے متعلق دعویٰ کریں، تو اس صورت میں اس چیز کو ان دو دعوے داروں میں سے کس کو دی جائے گی، تو اس سے متعلق انشاءاللہ اس باب میں تفصیلاً مسائل ذکر ہوں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ مصنف علیہ الرحمہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ برہن علی ما فی ید آخر قضی لہما، اگر دو آدمیوں نے کسی ایک چیز پر دعویٰ کیا اور دعویٰ کرنے کے بعد اس پر بینہ بھی پیش کر دی، مثلا بکر اور عامر نے دعویٰ کیا تھا زید کی قبضہ میں موجود موٹر سائیکل، بکر نے بھی بینہ پیش کر دیا اور عامر نے بھی بینہ پیش کر دیا، تو اب ان دونوں میں سے کس کو وہ موٹر سائیکل دی جائے گی؟ تو فرماتے قضی لہما، اس موٹر سائیکل کا ان دونوں کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا اور بیچ کر آدھی قیمت ایک کو دے دی جائے گی اور آدھی قیمت دوسرے کو دے دی جائے گی۔ یہ ائمہ احناف رحمہم اللہ تعالی کا مذہب ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب دو آدمی ایک ہی چیز کے بارے میں دعویٰ کریں، دونوں بینہ پیش کر لے، تو دونوں کے بینہ یتساقطان، دونوں کے بینہ ساقط ہو جائیں گے اور دونوں میں سے کسی کا بینہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور امام احمد رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں دونوں کے درمیان قرآن اندازی کی جائے گی، قرآن اندازی کے بعد جس کا قرآن نکلے گا تو اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اور امام مالک رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دونوں مدعیان کے بینہ کو دیکھا جائے گا، دونوں بینہ میں سے جو عادل ہو، زیادہ متدین ہو، دیندار ہو، تو اس مدعی کا بینہ مقبول ہوگا اور دوسرے کا بینہ پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ دونوں بینہ میں سے ایک بینہ تو ظاہر ہے جھوٹا ہے اور دوسرا سچا ہے، اور دونوں میں سے کس کو ہم سچا کہے کس کو جھوٹا کہے، دونوں میں تمییز ممکن نہیں، تو اس لیے دونوں بینہ کے جو گواہی ہے وہ ساقط ہو جائے گی اور وہ چیز قابض ہی کے ہاتھ میں رہے گی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن المسیب سے روایت ہے کہ دو آدمیوں نے ایک باندی کے بارے میں تنازع کیا اور دونوں نے بینہ پیش کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان قرآن اندازی کی، جس کا قرآن نکلا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو وہ باندی دے دی۔ ائمہ احناف رحمہم اللہ تعالیٰ کی دلیل ایک تو حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان رجلین ادعیا بعیرا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعث كل واحد منهما بشاہدین فقسمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصفین، کہ دو لوگوں نے ایک اونٹ کے بارے میں دعویٰ کیا، ایک نے کہا یہ میرا ہے، دوسرے نے کہا یہ اونٹ میرا ہے، دونوں نے بینہ بھی پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، تو فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ دونوں کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا۔ اسی طرح حضرت تمیم بن طرفہ الطائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ دو آدمیوں نے جھگڑا کیا ایک اونٹنی کے بارے میں اور دونوں نے بینہ پیش کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹنی ان دونوں کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دی۔ باقی حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو روایت ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں چونکہ قرآن دازی کی اجازت تھی، قمار بھی چونکہ اس وقت اس کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، بعد میں جب قمار کی حرمت نازل ہوئی تو قرآن دازی پر بھی پابندی لگ گئی، اس لیے کہ یہ بھی قماری کی ایک قسم ہے، تو اس لیے فرمایا کہ اب یہ قابل قبول نہیں۔ تو فرماتے برہنہ اگر دو آدمیوں نے بینہ پیش کر دیا علی ما فی ید آخرہ، اس چیز پر جو کسی تیسرے آدمی کے قبضے میں ہوں، قضی لہما، تو اس چیز کا فیصلہ ان دونوں مدعیین کے لیے کیا جائے گا، ان دونوں بندوں کے لیے کیا جائے گا جنہوں نے اس چیز کی ملکیت کے بارے میں بینہ پیش کیا ہے، اور دونوں کو وہ چیز نصف نصف دی جائے گی۔ وعلی نکاح امرأۃ، اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ جو مسئلہ بیان فرما رہے ہیں، عزیز طلبہ اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو قضیہ لہما کا حکم ہے ائمہ احناف کے ہاں، یہ اس چیز کے بارے میں ہے جس چیز کو دو بندوں کے درمیان تقسیم کرنا ممکن ہو، اور اس چیز کو اگر ہم تقسیم کر دیں تو نصف ایک کو دے دیں نصف دوسرے کو دے دیں، یہ جائز ہو۔ اب اگر کوئی چیز ایسی ہو، مدعا ایسی چیز ہو کہ مدعا بھی ایسی چیز ہو کہ وہ ہم نصف نصف کی صورت میں تقسیم نہ کر سکتے ہوں، مثلا کسی نے کسی عورت پر نکاح کا دعویٰ کیا، تو اب ایک ہی عورت تو دو بندوں کا منکوحہ نہیں بن سکتی، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں کس کو ترجیح دی جائے گی، کس بینہ کو ترجیح دی جائے گی ائمہ احناف کے ہاں جب دونوں میں ہم تقسیم نہیں کر سکتے، تو فرماتے ایسی صورت میں دونوں کا بینہ ساقط ہو جائے گا، اور وہ عورت اس شخص کی ہوگی جو اس کے بارے میں وہ عورت خود تصدیق کرتی ہے کہ یہ میرا شوہر ہے۔ بہرحال اس میں مختلف اقوال ہیں، لیکن سب سے اقوال کا حاصل یہ ہے کہ اگر دو آدمیوں نے جھگڑا کیا کسی عورت کے نکاح کے بارے میں، دونوں نے بینہ پیش کر دی، بس اگر ان دونوں نے تاریخ بیان کر دی اور دونوں کے تاریخوں میں سے ایک کی جو تاریخ ہے وہ اسبق ہے اور دوسرے کا بعد میں ہے، تو جس کی تاریخ مقدم ہوگی اسی کا بینہ جو ہے وہ معتبر ہوگا۔ ایک نے کہا کہ بھئی میں نے 1 نومبر سے اس عورت سے نکاح کیا، دوسرے نے کہا میں نے 15 نومبر کو اس عورت سے نکاح کیا، 2022 کی دونوں بات کر رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں 1 نومبر کی جو تاریخ بتائیں گے، جو بینہ اس پر گواہی دیں گے، انہی بینہ کا قول معتبر ہوگا اور اسی مدعی کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر دونوں نے تاریخ بیان نہ کیا اپنے دعووں کے ساتھ، اپنے گواہی کے ساتھ، تو یا دونوں نے تو تاریخ بیان کی لیکن دونوں نے 1 نومبر بتائے، دونوں کی تاریخ برابر ہوں، پس فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے وہ عورت کس کے قبضے میں ہے اور کس کے گھر پر ہے، تو جس کے گھر پر ہو، جس کے قبضے میں ہو، تو اسی کا بینہ معتبر ہوگا، یعنی دخول اور قبضے کی وجہ سے اس کو ترجیح دی جائے گی۔ اور اگر وہ کسی کے قبضے میں نہیں ہے یا کسی تیسرے آدمی کے قبضے میں ہے، یا عورت ابھی تک اپنے گھر میں ہے، دونوں کے پاس نہیں ہے، تو پھر ہم دیکھیں گے
کہ وہ عورت کس کے بارے میں تصدیق کرتی، کس کو اپنا شوہر کہتی ہے، تو جس کے بارے میں وہ کہے تو اسی کا قول معتبر ہوگا۔ یہ تمام اقوال کا حاصل ہے جو اس حاشیہ میں ہے۔ والحاصل ان المدعیین اذا تنازع فی امرأۃ، اس کی پوری تفصیل میں نے بتا دی، آپ اس کو خوب غور سے سنیں۔ بہرحال مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے وعلی نکاح امرأۃ، اگر دو بندوں نے بینہ پیش کر دیا کسی عورت کے نکاح پر، سقطا، تو دونوں کا بینہ ساقط ہو جائے گا، اس لیے کہ ایک ہی عورت دو بندوں کے لیے بیک وقت منکوحہ نہیں بن سکتی، تو اس لیے تو دونوں کا بینہ ساقط ہو جائے گا، لیکن دونوں کے بینہ کے اسقاط کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ عورت ان دونوں میں سے کسی ایک کی تصدیق نہ کرے۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کی تصدیق کر لی، وہی لمن صدقتہ، تو وہ عورت اسی مدعی کے لیے ہو جائے گی جس مدعی کی یہ عورت تصدیق کرتی ہے۔ او سبقت بینتہ، یا یہ عورت اس مدعی کی ہو جائے گی جس مدعی کی بینہ سبقت کا دعویٰ کرے، یعنی 1 نومبر پر وہ اپنے گواہی پیش کرے، 1 نومبر پر اپنی گواہی پیش کرے۔ اگر ان دو بینوں میں سے ایک نے سبقت کا دعویٰ کیا یا اس عورت نے کسی ایک مدعی کی تصدیق کر لی، تو وہ ان دونوں صورتوں میں وہ عورت اس مدعی کی ہو جائے گی، لیکن اگر یہ دونوں باتیں نہ ہوں تو سقطا، دونوں بینہ ساقط ہو جائے گا، دونوں بینوں کی گواہی ساقط ہو جائے گی اور وہ پھر قابل قبول نہیں۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم نے کتاب الدعوہ سے باب ما یدعیہ الرجلان شروع کیا کہ دو آدمی ایک چیز کے بارے میں دعویٰ کریں، دونوں بینہ پیش کر دیں تو وہ چیز ان دونوں کے درمیان تقسیم کر دی جائے گی احناف کے ہاں اگر چیز ایسی ہو کہ جو تقسیم نہیں ہو سکتی، دونوں کے لیے بیک وقت وہ مملوک نہیں بن سکتی ہو، تو پھر اس جیسے کہ کسی عورت کے نکاح پر دو آدمی دعویٰ کریں تو اس صورت میں 3 صورتیں بنتی ہے، تینوں کی تفصیل میں نے بتا دی۔ آپ حضرات اس سبق کو خوب غور سے سنیں، یاد کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین، و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔